السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت ہم لوگ دیوبند سے واپسی کر رہے ہیں، دہلی کی طرف بائی روڈ سفر میں ہیں، اور ہمارے ساتھ دو عزیز القدر مفتی صاحبان، مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب اور مفتی قاسم صاحب بجنوری دامت برکاتہم، یہ دونوں حضرات ہمارے ساتھ اس وقت سفر میں ہیں، اور ایک اہم وشے اور ایک اہم عنوان پر ہم اس وقت آپ کی خدمت میں بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے پیرنٹس اور ماں باپ بچوں کی تعلیم اور تربیت کو لے کر فکر مند ہوتے ہیں، خاص طور پر مسلم پیرنٹس جو دینداری کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، تو بعض مرتبہ ان کے دماغ میں یہ بات پیدا ہوتی ہے اور یہ شک شبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے اسکول پڑھائیں تو کتنی پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں یا انجینئر بنائیں، کہاں تک ان کا ایجوکیشن معیار لے کر جائیں، یا پھر ان کو حافظ اور عالم بنائیں، دونوں بنانا ہے تو پہلے کیا بنائیں۔ تو الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ جو دونوں شخصیت ہے، الحمدللہ انہوں نے مدرسے میں بھی پڑھا ہے، عالمیت بھی کی ہے، مفتی بھی بنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں عصری تعلیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں شخصیتوں کو بہت آگے رکھا ہے۔ تو آج ہم ان دونوں حضرات سے یہ جاننے کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے اور ان سے درخواست کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب سے درخواست کریں گے کہ مفتی صاحب اس تعلق سے بتائیے کہ بچوں کو حافظ عالم پہلے بنانا چاہیے یا اسکول پہلے پڑھانا چاہیے، اور کس طرح کی اسکول میں بھیجنا چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن پڑھایا تو وہ دین سے دور ہو جائیں گے، دین سے محروم ہو جائیں گے، پھر حافظ عالم نہیں بن پائیں گے۔ تو اس تعلق سے ہم دونوں حضرات سے جانیں گے۔ مفتی صاحب پہلے آپ بتائیے اس تعلق سے آپ نے کیا سوچا، آپ کا کیا تجربہ ہے، زندگی کے یہ جو سال آپ نے اسکول اور مدرسے میں گزارے، اس تعلق سے آپ کا کیا تجربہ رہا؟ مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت اچھا ٹاپک آپ نے لیا ہے اور چنا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو چل رہا ہے دنیا میں اس کے مطابق مت چلیے۔ سب سے پہلے تو یہ تھیوری آپ کو بنانی پڑے گی، یعنی جو چل رہا ہے اس کے مطابق تو بالکل نہیں چلنا۔ جیسے کہ آج کل کیا ہے نا مفتی صاحب، انگلش میڈیم اسکول، بہت ہائی فائی اسکول، اور اگر اسکول بہت چھوٹا ہے، وہاں ذرا بہت مطلب پیسہ نہیں لگا ہوا اس بلڈنگ میں، تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور جو بڑا فیمس اسکول ہوگا وہاں اپنے بچے کو پڑھانا پسند کریں گے، ہے نا۔ بچہ صبح کا گیا، شام کو 4 بجے آ رہا ہے، تو یہ تھیوری سے آپ بالکل باہر نکلیے، اور یہ بالکل اس کے مطابق تو مت چلیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا بچہ پڑھ کہاں سکتا ہے۔ LKG نرسری سے لے کے 10 تک جو ہوتا ہے نا، کوئی طوفانی پڑھائی نہیں ہے، ایسی پڑھائی ہے جو چلتے پھرتے بھی آپ کا بچہ کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ایک اچھا سا اسکول چنیے سب سے پہلے، اور ایسا اسکول جہاں محنت سے پڑھایا جاتا ہو بچے کو۔ اچھا، ایک ہوتا ہے مفتی صاحب محنت سے پڑھایا جانا، اور بلڈنگ بھی اچھی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بالکل قریب آپ کے کوئی جگہ ہو آپ کے گھر سے، بہت دور دور بچوں کو بھیجنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ جہاں پڑھائی اچھی ہو، ٹائم بھی کم لگے، جیسے کہ مفتی صاحب آج کل کیا ہوتا ہے نا، نرسری LKG کے لیے بھی 4-6 گھنٹے اسکول میں رکھا جاتا ہے۔ تو میرے تو یہی نہیں سمجھ آتا کہ 4-6 گھنٹے آخر رکھا کیوں جاتا ہے۔ تو اس پڑھائی کے لیے آپ بچے کا شارٹ ٹائم رکھیے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں میں جو اپنے بچے کو دنیا کے ساتھ ساتھ دینی عالم بنانا چاہتے ہیں، حافظ بھی بنانا چاہتے ہیں۔ بچے کا قرآن پڑھنے لگائیے شروع سے ہی، جیسے اسکول میں آپ نے لگایا ایسے ہی بچے کا قرآن شریف بھی لگائیے، اور قرآن شریف جب تک مکمل نہیں ہو جاتا آپ بچے کا اسکول بھی کنٹینیو رکھیے۔ جب بچے کا قرآن مجید مکمل ہو جائے، اور یہ سب آپ کو کسی بڑے عالم کی نگرانی میں کروانا ہے۔ جیسے میں اپنے بارے میں بتاؤں تو میرے جو استاذ تھے مفتی تنویر صاحب، انہوں نے مجھے ایسے، میرے ابا تھے گھر پر اور ادھر میرے مفتی صاحب تھے، تو میری پڑھائی 4th کلاس تک رہی، اس کے بعد میں حفظ کرنے لگا۔ تو بچے کا قرآن شریف بھی چلے گا اور اسکول کی تعلیم بھی چلے گی۔ جب قرآن شریف مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ کو حفظ کرانا ہے بچے کا، اب استاد سے مشورہ کیجئے، اسکول بالکل چھوڑوا دیجئے، اب وہ ٹیوشن چلتا رہے گا اور بچہ ادھر آپ کا حفظ کر لے گا۔ جب بچہ حافظ بن جائے گا اور ادھر اسکول بھی اس کا دھیرے دھیرے چل رہا ہے پرائیویٹ طور پر، ٹیوشن کے طور پر، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ بچہ پھر 9th میں جب ایڈمیشن لے گا تو آپ کو بالکل بھی ایسا نہیں لگے گا کہ آپ کو بچہ جو ریگولر جانے والے اسکول تھے ان سے کہیں پیچھے ہے۔ تو ایسے دونوں چیزیں چلتی رہیں گی۔
پھر اس کے بعد بچہ جب حافظ بن کے ادھر ہائی اسکول کر لے گا تو عالم بننے بھیج دیجیے آپ. ہائی اسکول کے بعد پھر انٹر تک پہنچنے کے لیے 2 سال لگتے ہیں, تو 2 سال ادھر مکمل ہوں گے, ادھر 2 سال انٹر میں آ جائے گا وہ. جیسے ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے عالم بن رہے تھے وہ, اور ادھر جو ہے ہائی اسکول ہو رہا تھا, بی اے میں 3 سال لگتے ہیں تو وہ پرائیویٹ بھی ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے دونوں تعلیم, دونوں ایجوکیشن آپ کی ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے بہت مضبوط اسٹریٹجی آپ کو بنانا پڑے گی, اور آپ کو یہ دنیا کے جو بنائے ہوئے نظام ہے اس سے تھوڑا سا باہر نکلنا پڑے گا. ہو سکتا ہے لوگ اس پر آپ کی تنقید بھی کریں, لوگ آپ کو تھوڑا سا یہ بولیں کریں یار آپ اپنے بچے کو پیچھے کر رہے ہیں, لیکن اس سے درگزر, اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا ہے. جیسے کہ میرے والد صاحب نے کیا, مفتی صاحب ہیں ہمارے ساتھ, مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں, اور دیگر علماء ہیں جو ماشاءاللہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت آگے ہیں. تو اس کے لیے یہ شارٹ میں میں نے کچھ باتیں بتائی ہیں. مفتی صاحب یہ میرے کچھ ذہن میں باتیں جی مفتی صاحب بہت شکریہ, جزاک اللہ. میں اس تعلق سے مفتی صاحب 1-2 بات اور عرض کرنا چاہوں گا. خلاصہ یہ ہے مفتی صاحب کی بات کا کہ ہمیں دونوں تعلیم کی ضرورت ہے. ایجوکیشن عصری تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور اسکول اور دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہے, لیکن ایک بات اس میں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے پڑھائی کے تعلق سے کہ ہمارے بچے کی پڑھائی کی شروعات دینی تعلیم سے ہونی چاہیے. صبح جو اس کی ہونی چاہیے وہ دینی تعلیم سے ہونی چاہیے, اللہ کے نام سے ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ 5-6 گھنٹہ صبح میں اتنا اسکول پڑھ لے کہ میں اس کی مثال یوں عرض کرتا ہوں کہ موسمبی کا جو جوس ملتا ہے, موسمبی کا جوس نکالنے کے بعد موسمبی کی کیا حقیقت ہو جاتی ہے, وہ بچہ پورا جب چوس لیا جاتا ہے, اب شام کو اس کو مدرسہ بھیجتے ہیں, تب تک تو اس کی پوری انرجی ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال ہمیں دونوں تعلیم کو لیول میں لے کر چلنا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے, یاد رکھنا چاہیے کہ جب 2 چیز آپ لے کر چلیں گے نا تو بعض مرتبہ ٹکراؤ کے وقت پرائیورٹی اور ترجیح کا مسئلہ آتا ہے. تو ترجیح کس کو دینی ہے, لے کر دونوں کو چلنا ہے, لیکن بعض مرتبہ ترجیح اور پرائیورٹی کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس موقع پر ہمیں کس کو اوپر رکھنا چاہیے. تو بیسک اور بنیاد یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دینی تعلیم مرنے کے بعد کی لامحدود اور ان لمیٹڈ زندگی کے لیے دینی تعلیم لے رہے ہیں, اور دنیاوی تعلیم جتنا دنیا میں جینا ہے اس کے لیے لے رہے ہیں. تو گویا دینی تعلیم کا مقصد زیادہ اونچا ہے, زیادہ بڑا ہے اور زیادہ ان لمیٹڈ ہے, لہذا اس کی پرائیورٹی اور اس کی ترجیح کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اب ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں حضرت مفتی قاسم صاحب بجنوری, جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے فراغت بھی حاصل کی ہے اور بہت سارے دینی میدانوں کے ساتھ دنیاوی میدان میں بھی ابھی بھی ماشاءاللہ ایگزام اور امتحانات دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم مفتی صاحب سے ان کا مختصر سا تعارف بھی جانیں گے, اور ایسا تعارف بتائیے گا مفتی صاحب تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ایک عالم دین بھی علم دین کے ساتھ, مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم میں اور ایجوکیشن میں کہاں تک آگے بڑھ سکتا ہے اور کیوں اس کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ سب باتیں مفتی صاحب ڈرائیونگ کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ بتائیں گے. جی مفتی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باتیں تو اس موضوع پر بہت ہی شاندار اور قیمتی اور بڑے اچھے انداز میں دونوں ہمارے بزرگوں نے ذکر کر دی ہیں, تو اب ضرورت نہیں ہے, لیکن بہت مختصر سی باتیں ہیں, میں وہ ذکر کر دیتا ہوں. پہلا مفتی صاحب یہی عرض کروں گا, آپ اپنا تعارف پہلے جامع معنی بالکل کرائیے تاکہ تعارف سے کیسا ہوگا کہ بات سمجھنے میں اور آسانی ہوگی, چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں فیلڈ سے نوازا ہے اور ابھی بھی آپ امتحان دے رہے ہیں. میں بات یہیں سے شروع کرتا ہوں, بیچ میں یہ چیز آئیں گی انشاءاللہ. جی کہ امپورٹینس آف ایجوکیشن, یہ ایک وہ ٹاپک ہے جس پر ہمارے بڑوں نے بھی اور اس زمانے کے علماء نے بھی بڑی محنتیں بھی کی ہیں اور بڑی توجہ کے ساتھ اس پر اپنی مسلم قوم کو متوجہ بھی کیا ہے, جیسا کہ ابھی ان دونوں حضرات نے ہمارے بہت اہم باتیں بتلائی ہیں. تو انہی باتوں سے آگے بڑھ کر کے میں یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن چاہے دین کی ہو یا دنیا کی ہو, دونوں کا جو اصل مقصد ہے وہ اسلامی تربیت ہے. چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم, اصل دونوں تعلیم کا جو مقصد ہے وہ اسلامی تربیت ہے. میں اس جملے کو بار بار ریپیٹ کروں گا کہ دونوں تعلیموں کا جو اصل مقصد ہے وہ اسلامی تربیت. اسلامی تربیت کا مطلب
وہ چاہے حافظ قرآن ہو یا قاری ہو یا عالم ہو یا مولانا اور مفتی ہو یا دنیاوی ڈگریاں لیے ہوئے انسان ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، وکیل ہو، جج ہو، ہر انسان کو اسلامی تربیت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آدمی کی زندگی میں عمل نہ ہو، اسلام نہ ہو، ایمانیات اور عقائد کے مطابق اس کی زندگی نہ ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر ایجوکیشن کی کوئی اہمیت ہماری زندگی میں رہ جاتی ہے، اور نہ ایسی ایجوکیشن ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی زندگی میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ تو اصل عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے ایک لفظ بولا، اسلامی تربیت۔ تو ہم اپنے بچوں کی سب سے پہلے اسلامی تربیت کی فکر کریں، اور اپنے بچوں کو چاہے ہم دنیا کی تعلیم دلائیں یا دینی تعلیم دلائیں، دینداری کے ساتھ ان کو آگے بڑھائیں۔ یہ ہے بنیادی نقطۂ نظر جس پر میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو آگے لے کر کے بڑھیں۔ اب رہی یہ بات کہ بچوں کو تعلیم کون سی دلائیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا جواب وہی ہے جو ہمارے ان دونوں حضرات نے دیا کہ مسلمان ہیں تو پہلے مسلمان کو اپنے بچے کو دینی تعلیم دلانی چاہیے۔ اچھا، پہلے ایک زمانہ تھا، یعنی اب سے اگر ہم پچھلے 10 سال پہلے کی بات کریں تو ماحول یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بچے کو کسی مدرسے میں لے کر جاتا تھا تو وہاں اس کو عصری تعلیم نہیں ملتی تھی، ماڈرن ایجوکیشن جسے آپ کہیں گے۔ دنیاوی تعلیم تو اس کو مل جاتی تھی، لیکن دینی تعلیم سے وہ محروم ہو جاتا تھا اگر وہ صرف اسکول کی تعلیم لے۔ اور اگر وہ اس کو یہاں اسکپ کر دینا ہے مفتی صاحب جی، کٹ پہ ذہن ادھر ادھر ہو گیا۔ اب سے اگر ہم بات کریں پچھلے چند سالوں پہلے کی، تو ماحول یہ تھا کہ اگر کوئی بچہ مدرسے میں چلا گیا تو وہ صرف مذہبی تعلیم میں آگے بڑھ جاتا تھا، حافظ اور قاری اور عالم مفتی بن جاتا تھا، لیکن عصری تعلیم سے وہ کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتا تھا یا کمزور رہ جاتا تھا۔ اسی طرح اگر بچہ ہمارا اسکول میں چلا جاتا تھا تو وہ دنیاوی تعلیم میں تو بہت آگے نکل جاتا تھا، لیکن دینی تعلیم سے محروم ہو جاتا تھا۔ مگر الحمدللہ اس وقت جو یہ وقت چل رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو مدارس کے ذمہ داران ہیں انہوں نے کافی حد تک اپنے مدرسوں کے اندر عصری تعلیم کو داخل کیا ہے۔ خود ہم اپنا مدرسہ چلاتے ہیں دلی میں، اور اس میں الحمدللہ 8ویں کلاس تک باضابطہ انگلش میڈیم کے طرز پر تعلیم دی جاتی ہے۔ تو آج کل ایسے بڑی تعداد میں مدارس ہیں جن کے اندر عصری تعلیم باضابطہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ اسکول وہ ہیں جو اسلامک اسکول ہیں، اور الحمدللہ ان اسکولوں کے اندر ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، کلاسز کے ساتھ ساتھ، انگلش میڈیم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پر بات ہونی چاہیے کہ صرف اسلامک اسکول نام رکھنے سے اسلامک اسکول نہیں بن جاتا۔ اسی طرح اسلامک اسکول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے چلانے والے لوگ مسلمان ہوں، مسلمانوں کی کوئی تنظیم اس کو دیکھتی ہو، بلکہ وہاں واقعتاً اسلامی تعلیم دینی چاہیے۔ یہ ہے اسلامک اسکول کا مطلب۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم دیں، اور بچے کے لیے ایسے مدرسے کا انتخاب کرے جہاں اس کو عصری تعلیم بھی دی جاتی ہو۔ مفتی صاحب ابھی بار بار کہہ رہے تھے آپ اپنا تعارف کرائیے، تو میں اس ٹاپک پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے قرآن کریم حفظ کیا، اور صرف رسمی حافظ نہیں ہے، بہت شاندار قرآن یاد بھی ہیں، بلا ناغہ ہر سال رمضان میں سناتے ہیں۔ اور تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ بات کہوں گا کہ 7 مرتبہ اللہ نے اپنے فضل سے تراویح میں ایسا قرآن ہم سے سنوایا کہ جس میں 30 پاروں میں کوئی اٹک بھی نہیں لگی، الحمدللہ۔ یہ بات ہماری مسجد کے لوگ سب جانتے بھی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اگر چاہیں تو اپنے بچے کو حافظ قرآن اور عالم اور مفتی بنانے کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم میں بھی آگے لے جا سکتے ہیں۔ ہم نے دارالعلوم دیوبند سے تعلیم مکمل کی، اور اس کے بعد میں اپنے بڑوں کے مشورے سے الحمدللہ ہم نے ارادہ کیا کہ عصری تعلیم میں بھی آگے آنا چاہیے۔ تو جامعہ ملیہ سے ہم نے گریجویشن کیا اور فرسٹ ڈویژن سے کامیابی حاصل کی۔ یہ بھی میں تحدیث نعمت
نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد میں CUET، آپ سب جانتے ہیں کتنا ٹف ایگزام ہے، ہم نے اس میں شرکت کی اور اللہ نے وہ بھی ہمارا کلیئر کرایا۔ اور اب میں PG کر رہا ہوں الہ آباد یونیورسٹی سے، اور الہ آباد یونیورسٹی آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی ٹاپ 10 یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ اور ابھی 2 دن بعد یعنی پرسوں کو مجھے الہ آباد جانا بھی ہے، 15، 16، 17 کو میرے پیپر ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم اور مفتی بنائیں، اور یہ اپنے ذہنوں سے بالکل نکال دے کہ اگر بچے کو ہم حافظ اور عالم بنائیں گے تو وہ دنیاوی تعلیم سے محروم رہ جائے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، آپ چاہیں تو دونوں تعلیم کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اور یقین جانیں جب آپ محنت کریں گے یعنی اپنے بچے پر، اور وہ بچہ حافظ اور عالم بنے گا، اور اگر اس بچے نے ٹھان لیا، بالکل پختہ عزم کر لیا کہ مجھے عصری تعلیم میں بھی آگے آنا ہے، تو آپ یقین جانیں وہ اتنی آگے جا سکتا ہے کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں آپ کو بتلاتا کہ ہندوستان کی جو ٹاپ 10 یونیورسٹیاں ہیں، جن میں آپ جانتے ہیں JNU ہے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی دلی میں، اسی طرح DU ہے دلی یونیورسٹی، آپ جانتے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ، آپ جانتے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، الہ آباد یونیورسٹی، ان تمام یونیورسٹیوں میں بڑی تعداد میں وہ علماء کرام ہیں جو مدرسہ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، اور وہ حافظ قرآن بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ان میں بہت سارے مفتی بھی ہیں، اور بڑی شاندار صلاحیتوں کے مالک، اور آج وہ الحمدللہ بہت بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر فائز ہیں، یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ صرف ہندوستان کی یونیورسٹیاں نہیں، بلکہ میں اس موضوع پر میرے کچھ رفقا ہیں یونیورسٹیوں کے، جنہوں نے تبادلہ خیال کرتے ہوئے یہ مجھے بتلایا کہ باہر کی جو یونیورسٹیاں ہیں، لندن کی یونیورسٹیاں ہیں، انگلینڈ کی یونیورسٹیاں ہیں، آسٹریلیا کی یونیورسٹیاں ہیں، اور بھی یورپ کی اور عرب کی یونیورسٹیاں، ان میں بڑی تعداد میں وہ علماء کرام ہیں جو الحمدللہ حافظ اور عالم بننے کے بعد عصری تعلیم لے کر کے آگے بڑھے ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے ایگزام کلیئر کیے اور وہ آگے بڑھے۔ میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ کوئی پد ایسا نہیں چھوڑا مدرسہ بیک گراؤنڈ کے لوگوں نے جس پر وہ فائز نہ ہوئے ہوں۔ آپ کو یہ بات ایسی محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ میں جذبات میں کہہ رہا ہوں یا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم مدرسہ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں۔ میں یہ بات بالکل بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تجربے سے کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں سے تعلقات ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی سب سے پہلے دینی تعلیم کی فکر کریں، ان کے عقائد کی فکر کریں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں کہ ہم اونچی اونچی ڈگریاں اپنے بچوں کو دلوا دیں، چاہے وہ ڈاکٹری کی ڈگریاں ہوں یا وکیل اور جج کی ڈگریاں ہوں۔ اگر ان کے اندر دینداری نہیں ہوگی تو یقین جانیں آگے چل کر کے یہ بچے ہمارے، معاف کیجئے گا میں سب کو نہیں کہہ رہا، رشوت لیں گے، ناجائز کام کریں گے، اور مسلم قوم کا سودا کریں گے، اور ان کی تعلیم سے جو قوم کو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ تو درکنار، ان کی تعلیم سے خود ان کو اور ان کے گھرانے کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بڑی ڈگریاں لینے کے بعد فائدہ جب ہوتا ہے جب دینداری ہو، اس کو قوم کی فکر ہی تب ہوتی ہے جب اس کے اندر دینداری ہو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں ایک ہلکا سا قصہ سنا کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ مفتی صاحب، میں نے ابھی ایک واقعہ سنا، اور یہ واقعہ کوئی ہوائی نہیں ہے، بالکل سچا واقعہ ہے، کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے الحمدللہ بڑی محنت سے پڑھائی کی اور وہ جج کی ڈگری تک پہنچے الحمدللہ، لیکن دیندار ان کا گھرانہ ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے یہ طے کیا کہ میں رشوت نہیں لوں گا۔ آج وہ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ میں جج ہے ماشاءاللہ، لیکن ان کی جو وائف ہے، آپ جانتے ہیں آج کل UPSC کی طرف ہمارا بہت رجحان ہے، تو ان کی اہلیہ نے الحمدللہ UPSC کریک کیا اور وہ IPS بنی، لیکن گھر میں اس چیز کو لے کر کے اختلاف ہوا۔ اہلیہ نے کہا کہ آپ رشوت کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط ہے، حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ تو اہلیہ نے ان کو زور دیا اور
رشوت لینے پر مجبور کیا، نہ لینے پر اختلاف کیا. اور حال یہ ہے اس وقت گھر کا کہ آئے دن اختلافات اور جھگڑے رہتے ہیں. یہ میں سچا قصہ آپ کو بتلا رہا ہوں. تو یہ نقصان ہوتا ہے اس وقت جب ہم دینداری کے بغیر اور اسلامی تربیت جو میں نے کہا تھا اس کے بغیر اپنے بچوں کو دینی دنیاوی ڈگریاں دلواتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں اور پھر ان کو ہم دنیا کی ڈگریاں دلوائیں، اور دونوں چیزیں آسانی سے دلائی جا سکتی ہیں. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے الحمدللہ. جی ماشاءاللہ، دونوں حضرات نے بہت تفصیل سے اپنے تجربات اور اپنی افادات پیش کیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام فرمائے، اور اس تعلق سے جو بھی پریشانیاں اور دقتیں آتی ہیں ان دقتوں اور دشواریوں کو اللہ تعالی ختم فرمائے. اور بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دونوں تعلیم ایک ساتھ دی جا سکتی ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. بس مفتی صاحب نے جیسے کہ بہت قیمتی بات بتائی کہ مقصد کا تعین ضروری ہے کہ ہم یہ علم کیوں لے رہے ہیں، دونوں علم میں ہماری نیت کیا ہے. اخلاص نیت بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے بچوں کی بہترین تعلیم اور تربیت کی اللہ تعالی سبیل اور راہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.